سب سے پہلے حدث کو زائل کرنے کی نیت کریں گے. جو بھی حدث ہو، جنابت ہو یا حیض ہو یا نفاس ہو، جو بھی جنابت ہو، ناپاکی ہو، اس کو دور کرنے کی پہلے نیت کریں گے. اس کے بعد اسٹارٹنگ میں شروع میں بسم اللہ کہیں گے، اللہ کا نام ذکر کریں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کلائی تک پہلے دھل لیں گے، ہاتھ صاف ہونا چاہیے. پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے نجاست کو دور کریں گے، یعنی شرمگاہ کی صفائی کریں گے. اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں گے. اب آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کریں گے، پانی سے تر کریں گے، اور پانی چونکہ ہاتھ گیلا ہے اور ہاتھ گیلے ہوئے ہاتھ سے بالوں کی جڑوں کو خلال کریں گے. ایسے خلال کریں گے کہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ چلو سے سر پر پانی ڈالیں گے. پھر اس کے بعد چلو سے پانی لے کر کے دائیں طرف پانی لیں گے، پھر چلو سے پانی لے کر کے بائیں طرف پانی لیں گے، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا کر پورے بدن کو اچھے طریقے سے دھلیں گے، صاف ستھرا کر لیں گے. یہ ہے کامل غسل. غسل کرنے کا مکمل طریقہ، اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. جب حیض کا غسل ہو تب بھی اسی طرح سے کرنا ہے. عورت کو جب نفاس کا غسل کرنا ہے تب بھی اسی طریقے سے غسل کرنا ہے. حیض کے تعلق سے 2-3 باتوں کا اضافہ کر دیتا ہوں. چونکہ حیض کے خون میں بو ہوتی ہے، ایک عورت 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن اس کیفیت میں رہتی ہے تو ظاہر سی بات کپڑے کی بو، بدن کے اندر مہک پیدا ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پانی کے اندر بیری کا پتا مکس کر کے نہانے کا حکم دیا ہے تاکہ بدن سے بو زائل ہو جائے. پھر نہانے کے بعد خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ بدن پر خاص طور سے ان مقامات پر جہاں سے خون جاری ہوتا تھا ان جگہوں پر خوشبو لگا کر کے بدن کو معطر کر لیں. اور آج کا زمانہ چونکہ خوشبودار صابن بھی ملتا ہے، شیمپو ملتا ہے، تو اگر وہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر بیری کے پتے اور خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں، اسی سے بدن کی جو ہے طہارت اور بدن کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حیض کا غسل ہو یا نفاس کا غسل ہو، عورتوں کو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر چوٹی کھولے ہی غسل کر سکتی ہے عورت. اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بالوں کو کس کر مضبوطی سے باندھ کر چوٹی رکھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت میں، حدیث میں جو الفاظ آئے غسل جنابت کا ذکر ہے، غسل جنابت میں اس چوٹی کو میں کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ہاتھ سے 3 چلو پانی اپنے سر پہ رکھ لو، یہی کافی ہے. تو ہر ایک نے کہا ہے کہ یہ دلیل جو ہے جنابت کے لیے. لیکن دوسری روایت میں صحیح مسلم کے اندر بھی جو ہے دوسرے روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں ہم چوٹی کھولیں، تو آپ نے کہا نہیں. یعنی دوسری روایتوں میں حیض کا بھی ذکر آ گیا، گویا کہ عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، غسل کر رہی ہے طہارت کے لیے تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابن عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ غسل کرنے پر عورتوں کو چوٹی کھولنے کا حکم دیتے ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ عورتیں اپنا بال مڈا لیں؟ تھوڑی سی ناراضگی میں کہتی ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اپنا بال مڈا لیں؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کرتی تھی اور میرا حال یہ ہوتا تھا کہ 3 لب پانی لے کر کے اپنے سر پہ اونڈیل لیتی تھی. گویا کہ اس میں سارا جو ہے غسل داخل ہے، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، سارا غسل داخل ہے. تو یہ غسل کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کہی ہے کہ بال کھولنا ضروری نہیں ہے، سر پہ 3 لب پانی لے لینا کافی ہے.